السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین وبک نستغیث، ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ الحمدللہ، اللہ کے خاص فضل سے اور اس کے احسان سے اس کے کلام پاک کا ساتھ ہمیں ملا ہے، ہمیں نصیب ہوا ہے، اور یہ نہایت خوش قسمتی کی بات ہے۔ جیسے اللہ نے اپنے اس کلام کو تمام کلاموں میں چنا، اپنے پیارے حبیب کو اس کلام کے لیے تمام انبیاء میں چنا، ایسے ہی اس کے سننے کے لیے بھی ہر کسی کو نہیں بٹھا دیتا، اس کے سننے کے لیے سننے والوں کو بھی چن کے لے کر آتا ہے۔ تو ہم اس ذات پاک کا جتنا شکریہ ادا کریں وہ کم ہے کہ جس نے ہمیں ان لوگوں میں شامل کیا کہ اس کے کلام کے آگے بیٹھ۔ ہم جب بھی زندگی میں کبھی بھی کوئی واقعہ، کوئی مثال، کوئی بات پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں، سنتے ہیں تو اس کے دو ہی پہلو ہوتے ہیں، کسی ایک کے لیے کامیابی کا پہلو اور کسی دوسرے کے لیے ناکامی کا پہلو۔ لوگوں نے اپنے اس دین کے لیے کس طرح سے محنت کی ہے، کیسی مشقت کی ہے۔ جیسے ایک مالی ہوتا ہے اور اسے کوئی بنجر زمین دے دے، اس بنجر زمین کو پہلے نرم کرنا، پھر اس نرم کرنے کے بعد اسے کاشت کے قابل بنانا، پھر اس میں پانی لگانا، پھر اس میں بیج لگانا، ان کی دیکھ بھال کرنا، اور جب وہ پھل پک کے تیار ہو جائے تو مالی چلا جائے اور مالی کی اولاد رہ جائے۔ اب مالی کی اولاد نے محنت نہیں کرنی، صرف پکے ہوئے پھل اتارنے ہیں، وہ ہمارا حساب ہو گیا۔ ہمارے پیارے آقا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تسلیما کثیرا، ایک بنجر امت ملی، شرک سے بھری ہوئی، کفر سے بھری ہوئی، ہٹ درمی سے بھری ہوئی، معمولی بات پر قتل قتال کرنے والے لوگ، معمولی بات پر ساری زندگی کے لیے دشمنیاں پالنے والے لوگ، سخت لوگ ملے، ان کو نرم کیا، پھر ان میں دین کا بیج لگایا، پھر ان لوگوں نے اپنے خون سے بھی اس بیج کو سینچا اور اس فصل کو سیراب کیا، اور اپنی محنتوں سے، اپنی مشقتوں سے، اپنی اولادوں کے ذریعے، اپنی بیویوں کے ذریعے، اور جب یہ پھل پک کے تیار ہو گیا، وہ سب اس دنیا سے جا چکے، اب پھل چننے کا وقت ہمارے لیے ہے، اور ہم اتنے بیکار لوگ ہیں، یہ پکا ہوا پھل بھی اتارنے کے بھی قابل نہیں اور اس کی حفاظت کرنے کے بھی قابل نہیں۔ مثال ہے، جب غزوہ بدر تھا، جنگ کافروں کے لیے بھی تھی، جنگ مسلمانوں کے لیے بھی تھی، مقصد دونوں کے الگ الگ تھے، لہٰذا جیت کوئی بھی جاتا، کامیاب ایمان والے ہی ہوتے۔ بات جیت اور ہار کی نہیں تھی، بات کامیابی کی تھی، اور کامیاب وہ تھے جو اللہ کے لیے لڑ رہے تھے، وہ جیتتے یا ہارتے اس سے فرق نہیں پڑتا۔ تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، واقعے میں اللہ کمی بیشی معاف فرمائے، فرماتے ہیں کہ میں نے جب جنگ کے دوران اپنے دائیں بائیں دیکھا کہ میرے ساتھ کون کھڑے ہیں، تو دو نوجوان کم عمر لڑکے تھے، تجربے کار لوگ نہیں تھے۔ تو ایک لمحے کے لیے میرے دل میں یہ خیال بھی آیا کہ یہ دونوں کیا کر سکیں گے، میں ان کے بجائے بہادروں کے درمیان ہوتا تو ہم تینوں مل کر بہترین قتل اور قتال اور لڑائی کرتے۔ تو کہتے ہیں اتنے میں میرے ایک جانب والے لڑکے نے مجھے ہلایا اور مجھ سے پوچھا کہ چچا جان ابو جہل کہاں ہے؟ کہتے ہیں مجھے تعجب ہوا، ابھی اس کو جواب دے نہیں پایا تھا کہ دوسرے نے یہی سوال پوچھ لیا۔ تو کہتے ہیں اتنے میں مجھے ابو جہل نظر آیا اپنے لشکر میں،
صفیں درست کرتا ہوا، تو میں نے ان کو بتایا کہ وہ جو چلتا پھرتا نظر آ رہا ہے وہ ابو جہل ہے، اور کہتے ہیں وہ دونوں کم عمر لڑکے پلک جھپکتے میں اس کے سر پر پہنچ گئے، وہ گھوڑے پر تھا اور یہ دونوں پیدل تھے، اور مار گرایا اس کو۔ ابو جہل نے بھی آگے سے حملہ کیا ان پر، تو ان میں سے ایک کا نام معاذ بن افرا تھا۔ وہ فرماتے ہیں کہ میری بازو پر لگا، جس سے میری بازو میرے جسم سے الگ ہو گئی، صرف ایک رگ یا نس کے ساتھ میری بازو جڑی ہوئی رہ گئی، باقی الگ ہو گئی ساری گوشت سے۔ تو میں نے اپنی بازو کو اپنے گلے میں لٹکا لیا اور دوسرے ہاتھ سے لڑتا رہا، لیکن جب اس کٹے ہوئے ہاتھ نے مجھے تکلیف دینا شروع کی کہ وہ بار بار لٹک جاتا، میں اسے اٹھاتا پھر لٹک جاتا، تو میں نے اسے اپنے پاؤں کے نیچے دبایا اور اس کو کھینچ کر خود سے الگ کر دیا۔ یہ سننے میں بہت آسان ہے، یہ سنانے میں بہت آسان ہے، یہ جن پر گزری ہے یہ ان سے پوچھنا چاہیے کہ ایک ایسا سخت وقت تھا کہ اللہ کے لیے اپنے وجود کو خود کاٹنے پہ بھی ان لوگوں نے انکار نہیں سمجھا، سختی نہیں سمجھی، اپنے لیے خوش قسمتی سمجھی کہ ہم اور ہمارا وجود اللہ کے لیے کٹ رہے، اور ہم وہ لوگ کہ آج یہ دین ہمارے ہاتھوں میں پہنچ گیا ہے، گھر میں بھی نہیں، ہمارے ہاتھوں پہ پہنچ گیا ہے، ہمارے بستروں میں ہمارے پاس ہے، لیکن ہم اس کو سیکھنا نہیں چاہ رہے، ہم اس پہ عمل نہیں کرنا چاہ رہے۔ ہم قرآن پاک کا ادب بہت کرتے ہیں، ہم جائے نماز کا مصلی کا ادب کرتے ہیں، ہم تسبیح کا ادب کرتے ہیں، ہر چیز کا ادب کرتے ہیں، لیکن ہم پڑھتے نہیں ہیں۔ ہم قرآن کا ادب کرتے ہیں، قرآن پڑھتے نہیں۔ ہم جائے نماز یا مصلی کا ادب کرتے ہیں، لیکن اس پر نماز نہیں پڑھتے۔ تسبیح کا ادب کرتے ہیں، لیکن ذکر نہیں کرتے۔ ہم مسجدوں کو دیکھ کر خالی اور ویران ہمیں رونا آتا ہے، لیکن جب وہ آزاد تھیں تو کوئی جاتا نہیں تھا۔ ہم اللہ کے گھر کو دیکھتے ہیں، وہاں جانے کی خواہش کرتے ہیں، اللہ سے وہاں جا کے ہم کہتے ہیں ہم وہاں جائیں تو ہماری دعائیں قبول ہوں، وہاں بھی ہم دعا کے لیے جانا چاہتے ہیں، لیکن اسی رب کو جس کے گھر کو دیکھ کر ہمیں رونا آتا ہے، جہاں جانے کی ہمیں خواہش ہوتی ہے، اسی رب کے حکم ہم گھر بیٹھ کر پورے نہیں کرتے، اور اسے حبیب کی جس کے روزے کو دیکھ کر ہر مسلمان کی، ہر ایمان والے کی آنکھوں میں پانی آ جاتا ہے، اسی کی سنتوں پر ہم عمل نہیں کرنا چاہتے۔ اور یہی اللہ سبحانہ و تعالی سورۃ البلد میں فرما رہے ہیں کہ کسی چیز کی عقیدت اور کسی چیز کا ادب ایک الگ چیز ہے، اس پر عمل کرنا الگ چیز ہے۔ اور یہ امت صرف اس بات کے لیے دنیا میں نہیں آئی ہے کہ سال میں ایک آدھ دفعہ کوئی موقع منا لے، شب معراج منا لے، شب برات منا لے، ربیع الاول منا لے۔ یہ امت اس کام کے لیے نہیں آئی، اس امت کا کام 24 گھنٹے کا ہے، یہ صبح اٹھنے سے لے کر رات سونے تک ذمہ دار ہیں۔ تو یہ اس چیز کی طرف ہم اپنی فکر کو، اپنی توجہ کو لگائیں جو اللہ کا ہم سے تقاضا ہے۔ اللہ نے ہمیں یہ موجودہ حالات جتنے بھی سختی والے ہیں، جتنی بھی مشقتوں والے ہیں، لیکن ان حالات میں ایک چیز ہے کہ اللہ نے ہمیں بہت سی مصروفیات سے نکال دیا ہے، اور ہم دین کے لیے کام کر سکتے ہیں۔ اور یہ دین کے لیے کام اصل میں کیا ہے؟ یہ اپنے لیے کام ہے۔ نماز پڑھیں گے، یہ اپنے کام آئے گی، قرآن پاک کی تلاوت کریں گے، یہ اپنے کام آئے گی، ذکر اذکار کریں گے، یہ اپنے کام آئیں گے۔ ہمارے پاس سارے دن بیکار وقت ہوتا ہے فضول کاموں کے لیے، ہمارے پاس اپنے لیے وقت نہیں ہے۔ اگر ہم دنیاوی لحاظ سے کامیاب چلے گئے دنیا سے، لیکن ہم نے اپنی آخرت کو نہ سنوارا ہوا، یہ دنیا والے ہمارے کچھ کام نہیں آئیں گے۔ عزیز سے عزیز رشتہ دار مر جاتا ہے، ماں مر جاتی ہے، باپ مر جاتا ہے، اولاد مر جاتی ہے، ان سے زیادہ قریبی کوئی رشتے نہیں ہوتے۔ شوہر مر جائے، بیوی مر جائے، قریبی رشتے ہیں یہ، پھر بھی ہفتہ 10 دن کے بعد دکھ کے ساتھ ہی صحیح، لیکن انسان اپنی دنیاوی روٹین پر پلٹ آتا ہے۔ کبھی بھی وہ یہ نہیں کہ باقی کی ساری زندگی کے لیے جوگ لے کے بیٹھ جائے اور روتا رہے، نہ کھائے نہ پیے۔ زیادہ سے زیادہ ایک ہفتہ لگتا ہے اور واپس اپنی روٹین پہ آ جاتا ہے، چاہے وہ دکھ اس کے دل کے اندر موجود ہو یا کم ہو گیا ہو۔ تو جب اس دنیا کی حیثیت ہمارے سامنے ہے تو ہمیں اس بات پر توجہ دینی ہے کہ جو ہماری کامیابی کا ذریعہ ہے، اور اپنے لیے اس دنیا کی تیاری کرنی ہے ہمیں۔ انشاءاللہ
تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس کے لیے تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما دیں اور ہمیں دنیا اور آخرت کی کامیابیاں سمیٹنے والا بنائے۔